آج کی یہ ویڈیو والدین کے لیے ہے، یعنی پیرنٹس کے لیے ہے، پیرنٹنگ پہ ہے، اور خاص طور پہ وہ پیرنٹس اس کو ضرور سنیں جن کے پاس ڈائیورس نیڈز کے ساتھ بچے ہیں، یعنی اسپیشل بچے ہیں، کوئی نہ کوئی ان کی اسپیشلٹی ہے، کوئی ڈسیبلٹی ہے، یا کسی بھی طرح سے وہ باقی بچوں سے مختلف نظر آتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں چند ایک ضروری باتیں ان کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں جن کے اوپر عمل کر کے وہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں۔ تو میں 6 باتوں کا میرا فوکس ہوگا۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے پیرنٹنگ از اے لارج فیلڈ اور آپ کو بہت ساری چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، لیکن میں آج کی ویڈیو میں 6 پوائنٹس آپ کو ایسے بتاؤں گی جس میں لاسٹ پوائنٹس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، جو آپ نے اس پہ سننا ہے اور فوکس کرنا ہے۔ لیکن ابھی ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلا پوائنٹ جس کو والدین نے سمجھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ دیکھیں، اگر تو آپ پیرنٹنگ کی اسٹیج پہ ہیں کہ جس میں آپ کے بچے کی عمر 6 7 یا 7 سال ہو چکی ہے، اس سے زیادہ ہے، تو آف کورس آپ نے بہت ساری چیزیں مختلف طریقے سے سیکھ چکے ہوں گے۔ لیکن اگر آپ بالکل ابتدائی اسٹیج میں ہیں، آپ کے بچے بالکل چھوٹی عمر میں ہیں، 2 3 سال کی عمر میں ہیں، اور آپ بالکل ابھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے بچے کا مسئلہ کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ابھی اس اسٹیج پہ ہیں جس میں سب سے پہلی ضرورت ہے کہ آپ ایکسیپٹ کر لیں، یعنی ایکسیپٹنس آف ڈسیبلٹی اور ایکسیپٹنس آف سم اسپیشل نیڈ آف یور چائلڈ۔ یعنی آپ اس بات کو قبول کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ذمہ داری جو ہے وہ سونپی ہے، یعنی آپ کے پاس ایک اسپیشل بچے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس چیز کے لیے منتخب کر لیا ہے، اور آپ کے پاس ایک اسپیشل بچہ ہے جو کہ باقی بچوں سے مختلف نظر آتا ہے، کسی بھی صورت میں مختلف ہو سکتا ہے، کسی بھی ضرورت کی صورت میں مختلف ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے ایکسیپٹنس۔ میری پریکٹس میں پچھلے 20 سالوں میں یہ میں نے دیکھنے میں آیا کہ بہت سارے والدین، یعنی بچوں کی عمر 20 سال بھی ہو جاتی ہے، 15 سال ہو جاتی ہے، لیکن ابھی تک وہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہوتے اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس آزمائش میں، یا آپ یہ کہہ لیجیے کہ اس ذمہ داری میں جو ہے وہ ڈال دی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ایکسیپٹنس ہے۔ دوسری چیز جس کا والدین نے خیال رکھنا ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کی اسپیشل نیڈز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، ہر ڈسیبلٹی مختلف ہوتی ہے، ہر ڈسیبلٹی کی نیڈز مختلف ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی بچہ بینائی سے محروم ہے تو آف کورس اس کے نیڈز ڈفرینٹ ہیں۔ اگر کوئی بچہ ہیئرنگ امپیئرمنٹ کے ساتھ ہے تو اس کی نیڈز ڈفرینٹ ہے۔ اگر کوئی آٹزم کا شکار ہے تو اس کی نیڈز ڈفرینٹ ہے۔ تو والدین نے اپنے بچے کی ضرورت کو سمجھنا ہے، اور نہ صرف بچے کی ضرورت کو سمجھنا ہے بلکہ ایک تحقیق کار کی طرح، ایک ریسرچر کی طرح اس چیز کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ اس کے ارد گرد کا انوائرمنٹ کس طرح سے مختلف ہے۔ کیونکہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب والدین اکٹھے بیٹھتے ہیں یا کوئی کیس اسٹڈیز کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلاں بچے کے ساتھ ایسے ہوا تھا تو ٹھیک ہو گیا تھا، فلاں نے یہ کیا تھا۔ یہ ٹھیک ہے، آپ نے ہیلپ سیکھ کرنی ہے، لیکن آپ کو اپنے بچے کی اسپیشل نیڈز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی آپ بچوں کے خود ٹیچرز بن جائیں، خود ان کی سائیکالوجی کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ کو آپ کے بچے کی اسپیشل نیڈ سمجھنا آنا شروع ہو جائیں گی تو آپ ان کے مسائل کو بہتر انداز میں حل کر سکیں گے۔ تیسری بات بہت ضروری ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ ریلیشن شپ یا سپورٹ سسٹم بلڈ کریں۔ یعنی والدین کے ساتھ اگر مسئلہ ہو جاتا ہے، ہمارے معاشرتی المیہ یہ ہے کہ بعض اوقات جب پتہ لگتا ہے کہ خاندان میں کوئی ڈسیبلٹی یا معذوری ہو گئی یا خدا نخواستہ کوئی ایسا بچہ ہے، تو عام طور پہ معاشرتی تعلقات کو قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، یعنی ان کو نبھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ رشتہ داروں کے، دوستوں کے خیالات مختلف ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے سوالات جوابات سے تنگ آ کے والدین ملنا ملانا اور رابطہ رکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیں، یہ چیز تو ہے، آپ کے لیے ایک چیلنج ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ ایسے والدین کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ جو پازیٹیو انرجی کے ساتھ ہوں، ان کے ساتھ آپ رابطہ رکھیں، آپ ان کے ساتھ تعلق استوار کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک چیلنجنگ جرنی ہے، آف کورس اٹس اے لانگ جرنی، اس میں آپ کو کئی طرح کے سپورٹ سسٹم چاہیے ہوتے ہیں، تو آپ اپنا ایک سپورٹ سسٹم بلڈ کریں۔ فار ایگزامپل، ظاہر ہے آپ اپنے بچے کو اکیلا گھر چھوڑ کے نہیں جا سکتے، آپ باقی والدین کی طرح، جیسے ماں باپ ہوتے ہیں یا والدہ ہوتی ہے، وہ اپنے بچے کو بڑے بہن بھائی کے پاس یا کسی کے پاس چھوڑ دیتی ہے تو جا سکتی ہے، لیکن آپ کو کسی بڑے کی، یعنی ایلڈر کی سپرویژن کی ضرورت ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنا سپورٹ سسٹم بھی بلڈ کرنا پڑے گا، جو آپ کو ضرورت کے وقت کسی بھی طرح کی سپورٹ جو ہے وہ پرووائڈ کر سکتا ہو، ادروائز آپ کے لیے جو سچویشن ہوتی ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس میں اب چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ نے فنانسز کو اسٹرانگ کرنا ہے۔ اچھا، فنانسز کو اسٹرانگ کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ نے اپنی جاب جو کر رہے ہیں اس کو بھی جاری رکھنا ہے،
اپنے فائنینشیل جو انکمس ہیں ان کو انکریز کرنے کی کوشش کیجیے، اور اس میں ایک کام ضرور کریں، اس چیز کا خیال رکھیں کہ اس وقت گورنمنٹ نے بہت ساری جو پروگرامس ہیں وہ لانچ کیے ہوئے ہیں، اور فائنینشیل سپورٹ جو ہے اسپیشل نیڈس کے ساتھ وہ اویلیبل ہوتی ہے۔ آپ جس بھی کنٹری میں ہیں وہاں پہ دیکھیے، پاکستان میں بھی سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جو ہے اس نے کچھ ڈسیبلٹی کارڈز اور اس کے اوپر کچھ انسینٹیوز وغیرہ بھی دیے ہوئے ہیں۔ اس طرح سے مختلف ممالک میں جہاں جہاں بھی آپ ہیں وہاں پہ ہر طرح کا فائنینشیل سپورٹ کا کوئی نہ کوئی سسٹم موجود ہے۔ فائنینشیل سپورٹ بھی موجود ہے ڈائریکٹ کیش کی صورت میں بھی، اور اس کے ساتھ بہت سارے انسینٹیوز ہوتے ہیں، یعنی آپ کو اسکالرشپ سے اسٹائپنڈس مل جاتے ہیں، آپ کو بہت سارے ڈسکاؤنٹس مل جاتے ہیں، تو ان کو بھی اویل کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیں آپ کی ضرورت ہے، آپ کے بہت سارے ایکسپینڈیچرز ان کی میڈیکیشن پہ، ان کی تھراپیز پہ، ان کی ٹریٹمنٹ پہ لگ جاتے ہیں، تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں، یعنی اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ ان فائنینشیل سپورٹ کو بھی ضرور لیجیے۔ پانچواں پوائنٹ جو ہے وہ اس چیز سے تعلق رکھتا ہے کہ آپ بہتر اور رائٹ ڈائریکشنز کی ٹریٹمنٹ کا انتخاب کیجیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، آپ کو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بتانے والے، کہنے والے کہ ہم یہ طریقہ علاج کریں گے تو اس سے ڈسیبلٹی بہتر ہو سکتی ہے، اس سے معذوری ٹھیک ہو جائے گی۔ مطلب بہت سارے جیسے آپ دیسی ٹوٹکے بھی استعمال کرتے ہیں، بعض اوقات ایون توہم پرستی جو ہے وہ بھی آ جاتی ہے کہ کوئی دھاگا کروا لیا جائے، تعویذ کرا لیا جائے تو اس سے بہتری ہو سکتی ہے۔ ایون کہ کچھ جو فیک پریکٹیشنرز ہیں وہ بھی مارکیٹ میں ہیں، تو ایک دفعہ اچھی ریسرچ کر کے رائٹ ڈائریکشن لے کے اس کے اوپر آپ انویسٹ کیجیے، یعنی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں کو تھراپیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن لانگ رن تھراپیز جو ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں۔ دیکھیں، پیرنٹس آر دا بیسٹ تھراپسٹ۔ آپ خود اس چیز کا انتخاب کیجیے، آپ خود سمجھیے کہ آپ کے بچے کو علاج کی ضرورت کہاں سے ہے اور کون سا علاج جو ہے وہ اس کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ فار ایگزامپل جیسے آٹزم ہے، تو آٹزم کو عام طور پہ بیہیویئر تھراپیز جو ہیں وہ بہتر کر سکتی ہیں۔ اس کے لیے میڈیکیشن رول پلے کرتی ہے اگر اس کے اندر کوئی ہائپر ایکٹیویٹی یا کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں اس کو بیلنس کرنے کے لیے۔ اس طرح سے اگر آپ ہیئرنگ امپیئرمنٹ کی بات کرتے ہیں، اگر اس کے ساتھ کوئی اور ڈسیبلٹی نہیں ہے، اٹیچ نہیں ہے، کوئی اور ہیلتھ پرابلم نہیں ہے، تو اس کو کسی بھی قسم کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ اس کا کمیونیکیشن چینل جو ہے اس کو بہتر کر دیں، یعنی اس کو سائن لینگویج انٹرپریٹیشن کی سہولت میسر ہو تو وہ اپنی لائف کو بہتر طریقے سے گزار سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہمارا 6 پوائنٹ ہے، دا لاسٹ پوائنٹ دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ آپ نے جو سب سے ضروری چیز یہ، آپ بچے کے لیے تو سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ آپ نے سیلف کیئر کرنی ہے۔ بینگ اے پیرنٹ، آپ کو پتہ ہے کہ اٹس اے لانگ اینڈ اے ٹف جرنی ٹو ڈیل ود دا سچویشنز اور دا نیڈس آف یور چائلڈ۔ تو اس میں سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ آپ نے اپنی ہیلتھ کو، اپنی مینٹل ہیلتھ کو انٹیکٹ رکھنا ہے۔ کورس آپ ڈرین ہوتے ہیں، اسٹریس ہوتے ہیں، ہوپ لیس ہوتے ہیں، پتہ نہیں کون کون سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو برداشت کرنی پڑتی ہیں، لوگوں کی باتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی عمر کے بچے جو ہیں وہ تمام اچیومنٹس کر رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں اب، اور سوشل انٹریکشنس کر رہے ہیں، گیمز میں کھیل رہے ہیں، کوئی اچیومنٹس کر رہے ہیں، اور آپ کا بچہ وہاں تک نہیں پہنچ پایا، ایک ڈفرینٹ طریقے سے جا رہا ہے۔ تو بہت زیادہ ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جب آپ ڈرینڈ فیل کرتے ہیں، ہوپ لیس فیل کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ والدین جو ہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی بیماریاں جو ہیں وہ لاحق ہو جاتی ہیں۔ تو دیکھیں، یہ سب سے ضروری بات ہے کہ آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، سیلف کیئر پہ موسٹ امپورٹنٹلی اس کو آپ نے توجہ دینی ہے۔ مینٹل ہیلتھ کو ٹھیک رکھنا ہے، اس کے بہت سارے ذریعے ہوتے ہیں، اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ پازیٹیو سوچ رکھیں، ایکسیپٹنس کے ساتھ۔ یہ سب چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیں، اگر آپ ایک بہتر مینجمنٹ کی طرف جاتے ہیں تو آپ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے بہتری کا انتخاب کر سکتے ہیں، اور اس میں آسانی آ سکتی ہے۔